کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور کا دل بہت سخت ہوتا ہے، جانور سنگ دل ہوتا ہے، پتھر نرم ہو جائے گا، پلاسٹک بھی گرمی اور آگ کے اندر پگھل جائے گی، کپڑے بھی جل جاتے ہیں، لیکن جانور کا دل ہمیشہ سخت ہوتا ہے، چونکہ جانوروں میں اکثر درندے ہوتے ہیں۔ آپ شیر کو لے لیں، چیتے کو لے لیں، بھیڑیے کو لے لیں، لومڑی گیدڑ کو لے لیں، اور کئی جانور ایسے ہیں جو دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ لیتے ہیں۔ اب ان جانوروں کے بیوی بچے، ان کی اپنی جان، لیکن درندے کا دل ان پر نرم نہیں ہوگا۔ اس درندے کا مقصد اپنے پیٹ کو پالنا ہوتا ہے، اپنے پیٹ کی پیاس کو بجھانا ہوتا ہے، اپنے پیٹ کی جو آگ ہے اس کو بجھانا ہوتا ہے، اس کی اپنی جو بھوک ہے اس کو مٹانا ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل نرم ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ جس طرح میرے بچے ہیں، اگر میرے بچوں کو کوئی مجھ سے چھین لے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ بالکل اسی طرح جن جانوروں پر میں حملہ کرتا ہوں ان کو بھی تو بچے ہیں، اگر ان پہ حملہ کروں گا ان کے دل سے کیا گزرے گی۔ انسان اور جانوروں میں فرق دل کا ہے۔ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، کسی کی باتیں سن کر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نرم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جانور کے سامنے جتنی باتیں بتائی جائیں جانور جانور ہی رہتا ہے۔ اگر انسان بھی اپنے ذاتی فائدہ سوچے، اپنی فیملی کا فائدہ سوچے، اپنے گھر کا فائدہ سوچے، اور درندہ بھی اپنے بچوں کے لیے شکار کرتا ہے، وہ بھی اپنے فائدہ سوچے، تو بتائیے جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جانور 4 پاؤں والے ہیں اور انسان 2 پیرا ہے، یہ 2 پاؤں والا ہے۔ کسی پہ رحم کھا لینا، کسی پہ ترس کھا لینا، کسی کے غم کو اپنا غم سمجھ لینا، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھ لینا، یہ انسانیت ہے۔ اور اپنے ہی غم دیکھا جائے، اپنی ہی ذات کو دیکھا جائے تو یہ انسانیت نہیں ہے، یہ درندگی ہے، یہ حیوانگی ہے۔ قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس انسان کے سامنے اللہ پاک یہ بات رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے ابن آدم، میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ وہ کہ باری تعالیٰ آپ تو رزاق ہیں، آپ تو دنیا کی ہر چیز کو کیا جنتی لوگوں کو روزی دینے والے ہیں۔ جہنم کے اندر جو جہنمی ہے ان کو بھی روٹی روزی ملتی ہے، آگ ہے، انگارے ہیں، جہنمیوں کا خون، پسینہ، گندگی، پیپ، کچلو وغیرہ، غلاظت، تو آپ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ، آپ نے تو رزق کو پیدا کیا، آپ نے تو روزی کو پیدا کیا، تو یا باری تعالیٰ آپ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تجھے پتہ تھا، تیرے علم کے اندر تھا کہ میرا فلاں بندہ ضرورت مند ہے، میرا فلاں بندہ محتاج ہے، میرا فلاں بندہ تیری مدد کی
خواہش رکھتا ہے اور تیرے پاس اس کے لیے دینے جو کہ پیسے تھے لیکن تو نے نہیں دیے، رو کر رکھا، اگر تو اس کو دے دیتا، اس کی حاجت پوری کر لیتا تو یہ سمجھتا کہ تو نے اپنے رب کی حاجت کو پورا کیا ہے، تو نے اپنے رب کو کھانا کھلایا ہے، تو نے اپنے رب کو پانی پلایا ہے۔ اب بندہ بڑا افسوس کرے گا، بڑا صدمہ کرے گا کہ ہائے کاش میں دنیا میں اپنے پاس کم رکھتا، اللہ تعالیٰ کی دکھیا مخلوق کو میں زیادہ عطا کرتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک پھر سوال کریں گے، میرے بندے میں پیاسا تھا، مجھے آپ پانی پلا دیتے؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو پانی کے خالق ہیں، آپ تو پیاس کے بھی خالق ہیں، اور آپ تو لوگوں کی پیاس کو بجھانے والے ہیں، یا باری تعالیٰ آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے آپ کو پتہ تھا کہ میری فلاں مخلوق، فلاں مسلمان، فلاں لوگ وہ کیچڑ والا پانی پیتے تھے، وہ سیلاب والا پانی پیتے تھے، وہ مٹی آلود پانی پیتے تھے، ان کا پانی درم برم ہو گیا، وہ تو ایک سائڈ پر ہو گئے، کنارے پر ہو گئے، جو مر گئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جو بچ کے وہ مصیبت زدہ ہو گئے۔ یہ امتحان میرے بندے تمہارا تھا، تم نے ان کی کتنی مدد کی؟ میرے بندے اگر تم ان کو پانی پلا دیتے، ان کی ضروریات کو پورا کر دیتے تو تم یہ سمجھتے کہ تم نے اپنے رب کو پانی پلایا ہے۔ اب بندہ بڑا افسوس کرے گا، ہائے کاش میں دنیا کے اندر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتا، خود بھلے میں بھوکا پیاسا رہ جاتا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار تھا، آپ نے میرا علاج ہی نہیں کرایا، میرا دوا دارو نہیں کرایا، مجھے آپ اسپتال لے کر نہیں گئے، کیوں؟ بندہ بڑا تعجب سے پوچھے گا یا اللہ آپ تو شفا دینے والے ہیں، آپ تو بیماری کو پیدا کرنے والے ہیں، اور بڑے سے بڑا بیمار ہو آپ کو شفا منظور ہو، آپ اس کو یکدم شفا دیتے ہیں، تو یا اللہ آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تیرے علم کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بستی کے لوگ بیمار تھے، اور تو نے ان کا علاج نہیں کیا، تو نے ان کی دوا دارو نہیں کی، تو ان کو اسپتال لے کر نہیں گیا۔ دیکھو اگر تم ان کا علاج معالجہ کرا دیتے تو تم بالکل یوں خیال کرتے کہ تمہیں اپنے رب کا علاج معالجہ کرایا ہے۔ اب بندہ افسوس کرے گا، کاش میں دنیا کے اندر بیماروں کی بیمار پرسی کرتا۔ ہمارے یہاں تو اسپتال ہیں، گلی محلوں میں کلینک ہیں، ہمارے جیبوں میں پیسے ہیں، کوئی نہ کوئی مدد کر لیتا ہے، لیکن وہ علاقے جہاں پر سیلاب آیا ہے ان کی ہر چیز برباد ہو چکی ہے، بجلی کا کوئی نظام نہیں، مکانات پانی نے گرا دیے۔ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر سڑک پہ کھڑے ہو جانے 20-25 منٹ، جوتیاں ان کی نہیں ہیں، کپڑے ان کے نہیں ہیں، الماریاں کپڑے سارے پانی بہا کر لے گیا، خواتین کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ آج کتنے دنوں سے وہ لوگ بے یار و مددگار ہیں، ہم راتوں کو آرام کی نیند سوتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ان کی نیندیں کیسی ہوں گی۔ ہم ایک وقت میں پتہ نہیں کئی ڈشیں کھا لیتے ہیں، کئی سالن کھا لیتے ہیں، ان بیچاروں کے بعد بھنے ہوئے چنے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر سیلاب کے اندر رنگ برنگے جانور سانپ اور بچھو آ جاتے ہیں، ان کو کاٹ لیتے ہیں، کوئی علاج معالجے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم مالی طور پر ان کے ساتھ تعاون کریں،
نہیں کر سکتے، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور روٹین کی جو نماز ہے اس سے ہٹ کر ہم 2-4 نفل زیادہ پڑھ کر اسپیشل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ جو مظلوم ہے، جو اس وقت بے یار و مددگار ہے، کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے دعا کر لینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، بلکہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اصل تو صدقہ وہ مالی صدقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو یہ سورج اس کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے کپڑوں کو لپیٹ کے ہم رکھ لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج کو اللہ تعالیٰ پکڑ کر سمندر میں ڈال دیں گے، پھر سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اب قیامت کے دن ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، جس کے جتنے زیادہ گناہ ہیں وہ اتنے زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث ہے، بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ناف تک ہوگا، بعضوں کا پسینہ ان کے سینے تک ہوگا، بعضوں کا پسینہ ان کی گردن تک ہوگا، بعضوں کا پسینہ ان کی ناک تک ہوگا، بعضوں کا پسینہ ان کی آنکھوں تک ہوگا، اور بعض مکمل پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کیونکہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی، مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ گرمیوں میں پانی جو نیچے سے آتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور سردیوں میں پانی جو نیچے سے آتا ہے گرم ہوتا ہے۔ یہ جو مٹی ہے یہ ٹھنڈی ہے۔ قیامت کے دن اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو ہٹا کر اللہ پاک اس زمین کی جگہ تانبے کی زمین کو لے آئیں گے۔ اب آپ گرم لوہے پر ننگے پاؤں سے کھڑے ہونا، تانبے پر آپ کھڑے ہو جائیں نا، ذرا تانبا گرم ہو۔ اور پھر یہ جو سورج ہوگا، جو قیامت کے دن کا سورج ہوگا، یہ دنیا کا سورج ہے، یہ تو کروڑوں کلومیٹر ہم سے دور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو سورج ہوگا وہ انسان کے سر سے 1.25 نیزے کے فاصلہ پر ہوگا۔ کتنے جی؟ 1.25 نیزہ، تقریباً 2-2.5 فٹ بنتے ہیں، اتنا وہ سورج ہمارے قریب ہوگا۔ کوئی ٹیلا نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی اونچی بلڈنگ عمارت نہیں ہے اس کے سائے میں آپ چھپ سکیں، اور آپ کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کفن تو قبر میں پگھل جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ جس طرح انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن قبروں سے الف ننگے لوگ نکلیں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ اتنے ننگے اپنے قبروں سے نکلیں گے تو وہاں تو بڑا عجیب ہی معاملہ ہوگا، خواتین بھی ہوں گی، مسورات بھی ہوں گی، لوگ بھی ہوں گے، بوڑھے چھوٹے سارے ہوں گے، یہ تو بڑی عجیب معاملہ ہوگا، یہ تو لوگ دوسرے کو دیکھیں گے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ، قیامت کا اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سنگین دن ہوگا، اتنا مشکل ترین دن ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی کسی کی طرف دیکھنے کی اس کو فرصت نہیں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سایہ کسی کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو انسان دنیا کے اندر جتنا زیادہ صدقہ دے گا وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کتنا صدقہ دیتا ہے، کتنا خیرات کرتا ہے۔ ہم تو صدقے کے مال کو بھی لوٹ لیتے ہیں، سیلاب زدگان کے مال پر بھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ صدقہ دے گا اس کا سایہ صدقے کا اتنا گہرا ہوگا، اور زیادہ صدقہ دے گا وہ سایہ ٹھنڈا ہوگا، جیسے کہ اے سی والا ہوتا ہے،
تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقہ کے سائے کے نیچے ہوگا، تو صدقے کے سائے کی وجہ سے اس کی زمین پر ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کو اپنا فائدہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے غم کو اپنے غم نہ سمجھے، مسلمانوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہ سمجھے، مسلمانوں کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن نہ سمجھے، مسلمان کے درد کو اپنے درد نہ سمجھے، فلیس منا، اس کا مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آج کافر لوگ تعاون کر رہے ہیں اور مسلمان صدقہ کرنے سے، سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا دوں اور کیا نہ دوں۔ اسی سوچ و بچار میں نہ معلوم ہزاروں لوگ وہاں بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میرے بھائی امتحان ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے ساتھ 2 فرشتے بھی آتے ہیں صبح صبح۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ صدقہ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، صدقہ دینے والے کے مال کو ترقی دے دے، اس کا مال زیادہ بڑھ جائے، اس کے مال کو دگنا ترگنا کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ صدقہ نہ دینے والے کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ چنانچہ آج جو عذاب آیا ہوا ہے اور کئی وجوہات ہیں، ان میں سے من وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں دیتے، ہم لوگ اللہ کا حق نہیں نکالتے، ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر ہم لوگ صدقہ دیتے، زکوٰۃ ادا کرتے تو اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی پریشانی من حیث القوم آج ہماری قوم پر نہ آتی۔ تو صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ اپنی آخرت کو بہترین بنانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا، کرسچن، اس نے اپنا نوکر رکھا مسلمان۔ وہ مسلمان کا کام تھا کہ گھر سے کبھی چائے، کبھی پانی، کبھی چھوٹے موٹے کام کاج، کبھی دفتر کے گھر کے کر لینا۔ تو ایک دن اس عیسائی مالک نے مسلمان نوکر کو، ملازم کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر سے یہ چیز لے کر آؤ۔ وہاں پر گیا، بھاگتا بھاگتا جلدی واپس آ گیا اور کہا کہ جی آپ کے مکان کو آگ لگ گئی ہے، آپ جلدی جاؤ اور مکان کی خیر منائیں۔ عیسائی نے کوئی ٹینشن لی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں لی، اور عیسائی نے کہا جا یار، میں نے جو تجھے کام سے بھیجا نا وہ کام کر کے آ، میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ وہ مسلمان بڑے پریشان کہ باس کے مکان کو آگ لگ گئی اور باس کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ یہ دوبارہ جب آیا تو دائیں بائیں ارد گرد کے مسلمانوں کے مکان جل گئے تھے، لیکن جب وہ آگ عیسائی کے مکان تک پہنچی، خود بخود وہ آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی، وہ آگ بند ہو گئی۔ مسلمان بڑا حیران، اس نے وہ کام پورا کیا۔ واپس آ کر عیسائی مالک سے پوچھا کہ سر آپ کیا عمل کرتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی مسلمانوں کے مکانات جل گئے اور مکانات کے اندر جتنے سامان تھا سارا راکھ کا ڈھیر بن گیا، لیکن آپ کا مکان تک آگ پہنچی تو آگ خود بخود بجھ گئی۔ حالانکہ آپ عیسائی ہیں، کافر ہیں۔ عیسائی نے بڑے اطمینان، سکون سے، تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے طریقے کے مطابق سالانہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہوں، سالانہ زکوٰۃ، اور روزانہ پابندی سے میں کچھ نہ کچھ صدقہ دیتا ہوں۔ جب میں زکوٰۃ پابندی سے ادا کروں گا، میں پابندی سے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دوں گا، تو بتائیے اللہ میرے مکان کو جلا کیسے سکتے ہیں؟ اللہ مجھے بیمار کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تم اپنے بیماروں کا علاج کراؤ صدقہ سے۔ صدقہ دو گے
تمہارے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور ہو جائے گی، ان کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم الٹے جا رہے ہیں، بیمار ہو جائے گا ہم اس کو اسپتال لے کے جائیں گے، اس کو چیک اپ کرائیں گے، اس کی لیبارٹری کرائیں گے، اچھا سے اچھا مہنگا ڈاکٹر ہوگا۔ صدقے کی طرف ہم بالکل آخر میں آ جائیں گے کہ جب ہمارا جو بیمار ہے وہ وینٹیلیٹر پر چلے جائے، ICU میں چلے جائے، بالکل بے ہوش ہو جائے، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہو، مصنوعی سانس اس کو لگا دیا گیا ہو، اب ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس دعا کرو۔ اب ہم جا کر کالا بکرا، اور وہ بھی بلی سے چھوٹا، جو خود اپنے پاؤں چل نہیں سکتا، اس کو اٹھا کے لے جانا پڑتے ہیں۔ اور بھائی جو بکرا چل نہیں سکتا، وہ تیرے باپ، تیری ماں، تیرے بھائی جو بیمار ہے اس کی مصیبت کو کیسے اٹھائے گا؟ وہ بلی سے چھوٹا صدقے کے بکرا وہ اس کی بیماری کو، مصیبت کو کیسے اٹھائے گا؟ آخر میں جا کر ہم صدقہ دیتے ہیں، اور جب بندہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑا صدقہ کیا تھا لیکن پتہ نہیں اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑا صدقہ ماشاءاللہ، بلی بھی تو اس صدقے کے بکرے سے بھاری ہے، یہ صدقہ بہت بڑا ہے۔ یہاں در رمضان کے اندر ایک بندہ، اس کا جوان بچہ 22-23 سال کا بچہ کالج کے اندر پڑھتا ہے، بچے کو کینسر ہو گیا، اور کینسر کی آخری سٹیج، اللہ والوں کے پاس آیا، یہ کیا کروں؟ اللہ والوں نے فرمایا کہ ایسے گاؤں میں چلے جاؤ جو گاؤں والے بہت غریب ہوں، سبزی دال کھاتے ہوں، ان کو گوشت کبھی بھی نہ ملتا ہو سوائے بقرہ عید کے، وہاں جا کر روزانہ ایک گائے ذبح کرو، 21 دن کے اندر اندر تمہارا بچہ ٹھیک نہ ہو تمہاری جوتی میرا سر ہوگا۔ صدقے کی ترکیب تھی، ایک ترتیب تھی یہ بندہ تلاش کرتا رہا، ایک گاؤں ایسا مل گیا، روزانہ ایک گائے ذبح کی، روزانہ ایک گائے ذبح کی، حتیٰ کہ 16 گائے جب ہوئی تو جا کر بچے کو چیک اپ کروایا شوکت خانم سے، اس کی ساری رپورٹیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، اور کینسر اس کا جڑ سے ختم ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے صدقہ۔ ہم تب جاتے ہیں کہ جب بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا جائے، تو صدقہ میرے بھائی یہ شروع میں ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات کتاب میں لکھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے، کسی فرشتے نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ آپ کی مخلوق میں طاقتور کیا مخلوق ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ طاقتور جو ہے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ دریا کو روک لیتے ہیں اور لوگوں کو گرنے سے بچا دیتے ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی چٹان ہوتی ہیں۔ اچھا یا اللہ پہاڑ سے طاقتور؟ فرمایا پہاڑ سے طاقتور لوہا ہے، لوہے کے ذریعے پہاڑوں کو، پتھروں کو کاٹا جاتا ہے۔ اچھا یا اللہ اس لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ فرمایا آگ ہے، کیونکہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کیا چیز ہے؟ آگ سے طاقتور پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ یا اللہ پانی سے طاقتور کیا ہے؟ فرمایا ہوا ہے، ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، دائیں بائیں بھگا دیتا ہے، اور ہوا کا پریشر، ہوا کی سپیڈ کتنی تیز ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا یا اللہ ہوا سے طاقتور کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے نبی کا وہ امتی جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی آنے والی مصیبتوں کو دائیں ہاتھ سے دینے والا صدقہ کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ہم صدقہ بعد میں دیں گے، پہلے بتا دیں گے۔ اگر ایک بندہ مسجد میں پنکھا لگا دے گا نا، اس کے 3 پر ہیں، ہر پر دادے کا نام، تائے کا نام، اور ساتھ ساتھ چاچو و ماؤں کا نام ہوگا۔ وہ پنکھا گھومے گا، ساتھ گھر والوں کے نام بھی گھومیں گے، پتہ چلے کہ چودھری صاحب نے صدقہ دیا ہے، یہ صدقہ ضائع ہو چکا۔ واٹر کولر لگایا ہے، اس پر میجر فلاں، جنرل فلاں، کرنل فلاں، چودھری فلاں، پٹی فلاں نام بتا دیں گے۔ آپ نے ایک کام کر کے بتا دیا، آپ کا صدقہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اصل صدقہ وہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں اور الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اصل صدقہ وہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں شدید مشکلات کے شکار ہیں، شدید تنگی کے شکار ہیں، سردی آنے والی ہے، ان لوگوں کے مکانات پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، ان کی بچیاں، ان کے بچے، ان کی مستورات، ان کے خواتین وہ خیموں کے اندر ہیں،
اور جانے والے میدانی علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں تک سڑک جاتی ہے، جہاں تک گاڑی جاتی ہے، لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہاڑ پہ کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا، وہ لوگ اسی طرح بیار و مددگار ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم نقد و نقدی کے اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون کریں، صدقہ کی نیت سے تعاون کریں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے اللہ بھی تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر مصیبت لا کر مجھے اور آپ کو امتحان میں ڈال دیا ہے کہ یہ جو ہیں جو سکون سے رہتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، سکون سے پیتے ہیں، آرام سے مزے کی نیند رات کو ایسی کی ٹھنڈی ہوا میں سو جاتے ہیں، کیا یہ ان مصیبت زدوں کا غم اپنے دل میں بٹھاتے کہ نہیں بٹھاتے؟ اگر بٹھائیں گے تو یہ ایسی مصیبتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون بعد میں ہوگا۔ اللہ پاک اس نیت سے صدقہ کرنے سے اللہ پاک ہماری آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیں گے۔ اور وہ متعین بھی نہیں ہے، ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، ان کے ساتھ مسجد کے اندر کہیں بھی ہو یہ خرچ کر سکتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، 400 سال اس نے حکومت کی ہے، 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے۔ کتنی جی؟ جو بچہ پیدا ہوتا فرعون کے رینجر پولیس فوجی جاتے بچے کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے۔ ماں کے دل سے کیا گزرتی ہوگی؟ 70,000 بچے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نبی بد دعائیں کر رہے ہیں، 40 سال تک بد دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ برباد کر، ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تباہ کر، ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کتنے سال تک؟ لیکن برباد نہیں ہوا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ پتہ نہیں ہم گنہگار ہیں یا وہ بندہ بڑا نیک بندہ ہے، کیا آپ اس کو برباد نہیں کر رہے؟ 2 تیرے عظیم الشان پیغمبر بد دعائیں کر رہے ہیں اور 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا، آپ دعا قبول نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا کہ میرے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ فرعون کے اندر انبیاء کی 4 صفات ہیں، فرعون کے اندر انبیاء کی 4 صفات ہیں۔ فرمایا کہ فرعون کے اندر انبیاء کی 4 نشانیاں ہیں، جب تک یہ 4 نشانیاں ہوں گی فرعون کو میں نے غرق نہیں کرنا۔ وہ کون کون سی 4 نشانیاں؟ پہلی یہ کہ سارے انبیاء کی پوری داڑھی تھی، فرعون کی بھی داڑھی کتنی تھی؟ پوری تھی، مکمل داڑھی تھی جو انسان کی مٹھی میں آ سکے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ فرعون تنہائی میں الگ ہو کر اللہ کے سامنے رو رو کر چیخ چیخ کر دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ حقیقی رب تو ہی ہے، حقیقی مالک تو ہی ہے، مجھے میری دولتیں خراب کر دی ہے۔ 2 نشانیاں۔ اور تیسری یہ کہ فرعون اپنے گھر سے 3-4 کلومیٹر دور جا کر قضائے حاجت کرتا تھا، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ فرعون کے ایک وقت میں صبح 10,000 صبح، 10,000 دوپہر کو، 10,000 شام کو مسکین اس کے گھر سے کھانا کھاتے تھے۔ جس دن فرعون کے گھر اٹیچ واش روم بنے اسی دن فرعون غرق ہوا ہے۔ اور جس دن فرعون کے دسترخوان پر ایک بندہ بھی کھانا کھانے والا نہیں تھا وہی دن فرعون کے دنیا میں کیا تھا؟ آخری دن تھا۔ آج ہم فرعون نہ بنیں۔ یہ جو مال دولت ہے یہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ لے بھی سکتے ہیں، وہ چھین بھی لیا لوگوں کا۔ جو کبھی کروڑوں پتی تھے آج وہ کوڑیوں پتی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بلڈنگوں میں رہتے تھے آج وہ خیموں میں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس خیمے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ اللہ یہاں بھی کر سکتا ہے سب کچھ۔ ہم ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی اور ہر مسلمان کے غم کو اپنا غم سمجھنے کی، اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔